بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سارے وطن عزیز آزاد میں بسنے والے لوگوں کو علم ہے کہ اس وقت ہم ایک آزمائش گھڑی سے گزر رہے ہیں، لیکن بعض شرپندہ عناصر جو ہے نا اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے علم میں بات یہ آئی ہے کہ نیلم ویلی میں اور جہلم ویلی میں بعض جگہوں پر جو ہے وہ سرکاری درختوں کی جو ہے وہ کٹائی کی جا رہی ہے، جس سے جو ہے وہ ناجائز کٹائی کی جا رہی ہے اور اس کو جنگلات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تھوڑی سی اپنی لالچ کے لیے۔ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی پایا گیا اس کو ایسی سخت سزا دوں گا میں کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ اس طرح کے معاملات میں اس وقت ہم نے اکٹھا ہونا ہے، بجائے اس کے کہ یہ قانون کا احترام کیا جائے اور کچھ لوگ جو ہے جو قومی جنگلات کو نقصان پہنچا کر اپنی 1 یا 2 دن کے جو ہے وہ پیٹ کی بھوک کو بھرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ میرے علم میں بات آئی ہے ایک جگہ سے نیلم ویلی میں 45 سلیپر جو پکڑے گئے، یہ جو چور پکڑے جائیں گے، میں فیس بک ان کی ساری تصویریں لگاؤں گا اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ کون سے سماج دشمن عناصر ہیں جو اس آزمائش کی گھڑی میں اس ملک کو جو ہے اس قیمتی سرمایہ سے محروم کر رہے ہیں۔ دوسری یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں تو اس طرح بات نہیں آئی کہ لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، ناجائز کیا ہے، لیکن پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب اپنے بھائیوں سے، میں تاجروں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جو چھوٹے ہمارے تاجر ہیں، ہمارے رکشہ چلانے والے، ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ڈیلی ویجز والے جو ہیں، ان کو تکلیف ہے، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں آدمی زندہ بچے گا تو اس کے منہ میں کچھ جائے گا، جب زندہ ہی نہ رہا تو اس کے لیے کیا آپ خوراک کا انتظام کر سکیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ورنیبل جو لوگ ہیں ان تک جو ہے خوراک کے مالی معاونت بھی پہنچائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں اس کو بھی عمل درآمد ان پر کیا جائے۔ تو یہ میری سب سے گزارش ہے کہ ایک قوم بن کر اس کشمیر کو یاد رکھیں۔ وہ دیکھیں پرلی طرف کیا ہو رہا ہے، پچھلے 7 ماہ سے لوگ لاک ڈاؤن کے شکار ہیں، ہندوستانی فوج وہاں پر قابض ہے، وہاں کی پولیس وہاں پر ظلم کرتی ہے، وہ تو انہوں نے ان کو تو جہلم بنا رکھا ہوا ہے اس کو۔ یہاں تو فوج یا پولیس صاحب کی مدد کے لیے، ہم سب آپ کی مدد کے لیے ہم نے مل کر، یہ بات صرف حکومت کی نہیں ہے، پورے معاشرے کو کھڑا ہونا ہے، اور یہی وقت ہے جب قومیں جو نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ جیسے زلزلے میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو ہے جس طرح کا جو ہے وہ جوان مردی کا جو ہے ثبوت دیا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، میں اپنے میڈیکل کے سٹاف کا بڑا شکر گزار ہوں جو اس کو جو ہے وہ رضاکارانہ بنیادوں پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو کام کر رہے ہیں۔ میں پولیس کا شکر گزار ہوں، میں دوسری سروسز کا جو شکر گزار ہوں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہمیں نجات ہے، ہمیں چھٹکارا ہمیں دلائے، اس لیے کہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں، سب نے تیری طرف لوٹ کے جانا ہے اور تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کو مصیبتوں سے نجات دلانے والا ہے، تو ہی آزمائشوں میں ڈالنے والا ہے اور تو ہی آزمائشوں سے باہر نکالنے والا ہے۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔